बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लोग यौम सिद्दीक़ अकबर मनाएंगे जो लोग बुखारी से हजरत अबू बकर का खुतबा ही नहीं बयान कर सकते। लो जी, टाइम क्या मत है साद रिजवी, अगर तू वाकई हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिफा करने वाला अपने आप को समझता है तो बुखारी से जो कम से कम 4 जगह हदीस आई है ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खुतबा वर्ड बाई वर्ड तर्जुमा करके अपनी पब्लिक को बता। हमारे नज़दीक को बिल्कुल ठीक बोला है, वो हमारे अकीदे में फिटिंग बैठता है। अला मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात। आगाह हो जाओ, जो भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता था जान ले कि मोहम्मद मर चुके, और जो कोई अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह ताला जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। कि जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था, करता है या करेगा, क्योंकि वो मुजारे का सीगा है। मन काना यअबुदु मुहम्मदन, जो कोई भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता है या करेगा। ये मुजारे अरबी में ना प्रेजेंट टेंस और मुस्तकबिल दोनों को कवर करता है। तो वो जान ले फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, कि बेशक मोहम्मद मर चुके। ये नहीं कहा कि विसाल फरमा गए, विसाल भी अरबी का लफ्ज है, नहीं इस्तेमाल किया। वफात भी लफ्ज इस्तेमाल। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, मिर्ज़ा मंगोल का जो असल टारगेट है वो कहता तो ये है कि मैं साद रिजवी को चैलेंज कर रहा हूँ, फिर कहता है कि मेरी इस बात का जवाब तो साद रिजवी का बाप भी नहीं दे सका। ये उसका सिर्फ़ एक निशाना है, असल टारगेट उसका उम्मत मुस्लिमा है। यानी वो मुसलमानों को इस बात से दूर करना चाहता है, वो चाहता है कि कोई बंदा भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब ना करे। जिस तरह से वो ख़ुद बेअदब है उसी तरह से वो दूसरों को भी बेअदब देखना चाहता है, और उसकी जो कोशिश है, जिस तरह से वो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का गुस्ताख बना रहा है नौजवानों को बरगला कर, उसी तरह से ही वो प्यारा का करीम अलैहिस्सलाम के बारे में अवाम उन्नास के अंदर इस बात को फैलाना चाहता है कि माज़अल्लाह सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब नहीं करते थे। मिर्ज़ा मंगोल ने जो खुतबा ज़िक्र किया और फिर कहा कि साद रिजवी इस बात का जवाब दे। नाम साद रिजवी का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि जो दीगर सियासी पार्टियां हैं तो वो ये समझें कि ये तो मसला सिर्फ साद रिजवी का है, ये हमारा मसला तो है नहीं। हालांकि ये मसला हर कलीमा गो का है, ये मसला हर बंदा मोमिन का है जिसके दिल के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़र्रा बराबर भी मोहब्बत है। ये मसला हर उस बंदे का है। अब उस खुतबे का असल पस मंज़र क्या है? जब प्यारा का करीम अलैहिस्सलाम ने विसाल ज़ाहरी फरमाया तो चूँकि जितनी मोहब्बत सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे, कायनात का कोई बंदा किसी दूसरे से इतनी मोहब्बत कर ही नहीं सकता। जब सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक की खबर सुनी तो उन पर बेखुदी का आलम हो गया। यहाँ तक कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने तो तलवार खींच ली और फरमाया कि जिसने ये कहा कि महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए हैं तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। इसी हालत में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को जमा किया, उन्हें एक खुतबा इरशाद फरमाया। उस खुतबे के अंदर एक आपने जुमला इरशाद फरमाया कि फ़इन्ना मुहम्मदन क़द माता, कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा चुके हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस खुतबे का जो असल मफ़हूम है और जो असल पस मंज़र है वो यही था कि सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान जो बेखुदी के आलम में हो गए थे, तो आप उन्हें समझाना चाहते थे कि महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो हमें इस्लाम का रास्ता बता कर गए हैं। महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का काम तो हमें अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते पर चलाना था, शरीयत और इस्लाम के रास्ते पर चलाना था। और आगे फरमाया कि अगर तुम महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर फरमाया कि अगर तुम उनकी इबादत करते थे तो जान लो कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा चुके हैं। यानी मकसद ये था कि हम तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते हुए अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, और जब हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं तो जिस तरह से महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात तय्यबा में हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते थे,
اسی طرح سے ہی اب بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور دین اسلام کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس دین اسلام کے راستے پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اب لفظ ماتا کی طرف آتے ہیں۔ مرزا منگول نے لفظ ماتا کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ صدیق اکبر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کا کچھ ہم ادھر سے ایک تو میں آپ کو دلیل دینا چاہوں گا۔ عربی کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے کالا۔ کالا کا معنی ہے کہ اس ایک مرد نے کہا، ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب ہے، اس ایک مرد نے کہا۔ لیکن جب کہا جائے کہ قال اللہ، تو کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا۔ یعنی لفظ کالا اس کی نسبت جب کسی عام کی طرف کی جائے تو پھر اس کے لحاظ سے معنی کیا جائے گا کہ اس نے کہا، لیکن جب اعلیٰ کی طرف نسبت کی جائے، مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے تو وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی۔ اب لفظ کالا ہے، لیکن ترجمہ کرنے کے لحاظ سے جس چیز کے ساتھ وہ مخاطب ہے اس کو بھی سامنے رکھا گیا ہے تاکہ ادب کا پہلو پایا جائے اور بے ادبی کا جو پہلو ہے وہ اس میں شامل نہ ہو۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے تابہ۔ لفظ تابہ کی المنجد کے اندر جو تشریح کی گئی ہے، لفظ تابہ یہ توبتن سے ہے، توبن سے ہے، تابتن سے ہے۔ اس کا معنی ایک ہی ہے کہ نادم و پشیمان ہونا، یعنی تابہ ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب ہے، کہ وہ ایک شخص اس نے توبہ کی، یعنی وہ نادم و پشیمان ہوا، جو اس نے گناہ کیا تھا اس نے اس گناہ سے توبہ کی۔ یہ عربی صفوۃ المصادر ہے، اس کے اندر بھی جو ترجمہ کیا گیا ہے التوبہ تو کا، وہ ترجمہ کیا گیا ہے رجوع کرنا۔ یعنی یہ المنجد کے لحاظ سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ تابہ کا مطلب ہے کہ کوئی شخص نادم و پشیمان ہو جائے گناہ کرنے کے بعد تو اسے کہا جائے گا تابہ، یعنی اس نے توبہ کی۔ قرآن کریم کے اندر بندوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی تابہ بولا گیا ہے، اور یہاں تابہ سے مراد ہے توبہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کرنا، استغفار کرنا، معافی کا طلبگار ہونا۔ اور پھر تابہ ماضی کا صیغہ ہے اور یتوبو مضارع کا صیغہ ہے۔ جب یتوبو کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی تو یہاں پر یہ ترجمہ نہیں کیا جائے گا کہ معاذ اللہ نادم و پشیمان والا، بلکہ یہاں پر یہ ترجمہ کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اس پر رجوع فرمائے گا۔ اسی طرح سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 117 کے اندر لفظ تابہ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوئی، اور تابہ کا جو معنی المنجد سے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جب بندے کی طرف تابہ کی نسبت کی جائے تو اس کا معنی ہوگا کہ اس نے نادم و پشیمان ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ لیکن جب لفظ تابہ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی، یعنی لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، تو یہاں پر تابہ کی نسبت چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوئی ہے تو یہاں پر ترجمہ کیا جائے گا کہ بے شک اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی نبی پر اور ان مہاجرین پر اور انصار پر۔ اب دیکھیں لفظ تابہ ہے، لیکن جب اس کا ترجمہ کیا گیا تو پھر ذات کو بھی پیش نظر رکھا گیا کہ سامنے جو ذات ہے وہ کون سی ہے، اور پھر اسی کے لحاظ سے ترجمہ کیا گیا۔ اسی طرح سے سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 13 کے اندر بھی تابہ لفظ کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی، کہا گیا کہ تاب اللہ علیکم۔ تو معاذ اللہ یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نادم و پشیمان ہو کر ان پر رجوع فرمایا؟ نہیں، معاذ اللہ یہ ترجمہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہاں پر ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا۔ تاب اللہ علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا۔ اب جو مرزا یہ کہتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مر چکے ہیں، صدیق اکبر نے یہ کہا، یہ ترجمہ سرے سے اس کا بنتا ہی نہیں ہے۔ اور مرزا کہتا ہے کہ یہاں پر لفظ انتقال بھی بولا جا سکتا تھا، لفظ وصال بھی بولا جا سکتا تھا، تو کیا قرآن کریم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے وہاں پر بھی کچھ مشورہ دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو لفظ بندوں کی طرف نسبت ہو رہی ہے وہی لفظ اپنے لیے نہ بولتا بلکہ اپنے لیے کچھ اور لفظ بولتا؟ مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر کہیں فرمایا گیا کہ قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہیں کہا گیا کہ قال الشیطان، شیطان نے کہا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کالا کو اپنے لیے بولا اسی کالا کو اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان کے لیے بولا، لیکن معنی کے لحاظ سے کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ شیطان نے فرمایا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ شیطان کے لیے کہا جائے گا کہ شیطان نے کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے لفظ ماتا پر جب بحث کی جائے تو ماتا کی نسبت جب محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کی جائے تو پھر اس کا ترجمہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ مر جانا، بلکہ وہی ترجمہ کیا جائے گا جو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان شایان ہے۔ جب عام سے عام مسلمان بھی جو ہے اس کا معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر اس کا اگلا معاملہ شروع ہوتا ہے، تو پھر جو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، امام الانبیاء ہیں، محبوب خدا ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو بالکل آپ نے پردہ، ظاہری پردہ فرمایا ہے، اور آپ کے شان شیان یہی بات ہے، یہی کہنا چاہیے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا۔ مرزا منگول اس کا اصل مقصد ہی ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کرنا ہے، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بے ادب بنانا ہے۔ کبھی یہ صحابہ کے بارے میں تان کرتا ہے تو کبھی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء پر تان کرتا ہے، کبھی ان کی کرامات کا انکار کرتا ہے۔ جس کے دل کے اندر مرض آ جاتی ہے تو پھر وہ لاکھ دین پڑھتا رہے، لاکھ قرآن پڑھتا رہے، قرآن پڑھنے کے ذریعے سے اس کے دل کے اندر کبھی بھی پھر ہدایت نہیں آتی۔ جو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا باغی ہو جائے، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بے ادب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہدایت کو چھین لیتا ہے، اور پھر کبھی بھی اس کے دل کے اندر واپس ہدایت نہیں آتی۔